السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض حضرات انگوٹھیاں پہننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور اس میں دو چار انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور مختلف قسم کے پتھر والی انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ کوئی یاقوت کا پتھر، کوئی فیروز کا پتھر، کوئی عقیق نامی پتھر یا دوسرے پتھروں کے تاثیرات کے معتقد ہوتے ہیں، اور یہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ فلاں قسم کا پتھر انگوٹھی میں لگا کر پہننے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے، فلاں قسم کا پتھر انگوٹھی میں پہننے سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، فلاں قسم کا پتھر انگوٹھی میں لگا کر پہننے سے اس کا رعب اور دبدبہ رہتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت رہتی ہے، یا اس کے کام جلدی ہو جاتے ہیں، یا اسے نظر نہیں لگتی ہے، یا اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، یا وہ ہر طرح کے بلا اور مصیبت اور حادثات، جادو جنات وغیرہ کے اثرات سے بچا رہتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہوئے دو چار انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا ایک ہی انگوٹھی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے شریعت میں نفع نقصان، اچھے برے، سب کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اور اچھا برا نفع نقصان سب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کسی پتھر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تاثیر نہیں رکھی ہے جو بذات خود وہ پہننے سے وہ عمل ظاہر ہوتا ہو۔ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، ایسے ہی چولہا جلانے سے، آگ جلانے سے کوئی چیز پکتی یا بنتی ہے۔ ایسی تاثیر جس طرح اللہ نے اسباب حسیہ میں رکھی ہے، ویسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے کسی پتھر میں نہیں رکھی ہے۔ دنیا کے پتھروں میں سب سے اعلیٰ درجے کا پتھر، سب سے افضل اور سب سے عظیم اور متبرک پتھر جس کے بارے میں ہم سب کا اعتقاد ہے، حجر اسود، جنت سے نازل کیا گیا پتھر، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا یا بعد میں لایا گیا، جس حجر اسود کا بوسہ انبیاء نے لیا، صحابہ نے لیا، اولیاء نے لیا، اور ہم سب جب اللہ تعالیٰ حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر موقع ملتا ہے تو استلام کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں یا اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہ پتھر بھی سوائے اس فائدے کے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ بندوں کے گناہ لیتا ہے، چوستا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا بوسہ دینے والوں کے حق میں گواہی دیتا ہے، ان دو اثرات اور فائدے کے علاوہ کوئی تاثیر اس پتھر کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، حجر اسود سے مخاطب ہو کے فرمایا، واللہ انی لا اقبلک وانی اعلم انک حجر، بخدا میں تیرا بوسہ نہیں لیتا، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، وانک لا تضر ولا تنفع، اور نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نفع پہنچا سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ فرمانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واسطے تھا کہ یہ قوم جو اس وقت طواف کر رہی ہے یا نئے نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں کہیں یہ خیال نہ ہو جائے کہ جس طرح مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے اور ان کو چومتے چاٹتے تھے، یہ اس طرح اسلام میں ایک نیا سسٹم شروع ہوا کہ اب اس پتھر کو ہمیں چومنا ہے، اس کے سامنے بوسہ لینا ہے، اس کا سجدہ کرنا ہے، اس کی عظمت اب دل میں بٹھانا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے، یہ سوائے ایک پتھر ہونے کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے بوسہ لیا، اس لیے ہم بوسہ لے رہے ہیں۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کے سامنے حجر اسود کو پکڑ کر حجر اسود سے اگر مانگے گا کہ میری بیماری ٹھیک کر دے، مجھے دولت دے دے، میرا رشتہ لگا دے، میری نوکری اور جاب لگا دے، تو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ حجر اسود سے مانگنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حجر اسود میں کوئی ایسی طاقت اللہ نے نہیں رکھی ہے جو زندگی میں، بندوں کی زندگی میں مؤثر ہو سکے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر پتھروں کی تاثیر کو ہم مانیں اور اس کا اعتقاد رکھیں تو پھر بتائیے کہ جو لوگ برادران وطن ہندو دھرم کے لوگ الگ الگ قسم کی مورتیاں بنا کر جو پوج رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کا اعتقاد ہے کہ یہ بارش کا مورتی ہے، یہ اناج کا مورتی ہے اور یہ کاروبار کا مورتی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ مورتیاں بنا کر اسے پوج رہے ہیں، وہ بھی تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اگر ان پتھروں کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے
اور مسلمان بھی اپنی انگوٹھی میں پہننے والے پتھر یا دہلیز پہ لگائے ہوئے پتھر یا کسی اور پتھر کے بارے میں اعتقاد رکھ رہا ہے کہ مجھے اس سے نفع ہو رہا ہے، تو پھر اب سمجھ لینا چاہیے کہ اس مسلمان میں اور اس غیر مسلم میں کیا فرق رہے گا۔ پتھر کی شکل بدلی ہوئی ہے، باقی اعتقاد تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ پتھر مورتی کی شکل میں ہے اور یہ پتھر انگوٹھی کی شکل میں ہے، باقی دونوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ بھی نفع دیتا ہے اور وہ بھی نفع دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شخص اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے سونے اور مٹی دونوں کے بارے میں اعتقاد رکھے۔ دونوں سے نفع نہیں ہو سکتا، اللہ ہے کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے تو ہی سونا بھی نفع دے گا، پتھر بھی نفع دے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ اسی واسطے علماء نے فتاوی میں تحریر کیا ہے کہ فیروز نامی پتھر خاص طور سے لوگ پہنتے ہیں اور اس کے بارے میں عظمت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ کتنی بدعقیدگی کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا شخص، اس کا نام تھا فیروز۔ یہودیوں نے اس کے نام پر ایک پتھر کو گھڑا اور اس کا نام رکھا فیروز نامی پتھر، اور اس کے پہننے کے بارے میں اعتقاد رکھا کہ اس پتھر کو پہننے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، دولت ملتی ہے، راحت اور سکون اسے حاصل ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں فیروز نامی چیز کی عظمت بڑھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔ تو قاتلان رسول اور قاتلان صحابہ رسول کی عظمت دل میں بڑھانے کے لیے، بٹھانے کے لیے چیزوں کو ان کا نام دیا گیا اور اس کے پہننے کی ترغیب دی گئی، اور مسلمان آج اسے انگوٹھیوں میں پہننے کو عظمت اور اس کے لیے خیر اور سکون اور راحت کا سبب سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے فتاوی میں تحریر فرمایا کہ اس طرح کے اعتقاد کے ساتھ کسی بھی پتھر کو انگوٹھی میں جوڑ کر پہننا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی ہرگز گنجائش نہیں۔ ایسا کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ پتھر والی انگوٹھی پہنتا ہے اور اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، حرام اور ناجائز عمل کرنے والا ہے، اور جتنی دیر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی اور اس کے خیال میں بات آتی رہے گی کہ میں اس انگوٹھی کے ذریعے سے نفع نقصان کو حاصل کرنے اور بچنے میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، تو وہ شخص اتنے لمحے وہ گناہ اور حرام میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور بعض علماء نے تو مستقل کتابیں تحریر فرمائی کہ انگوٹھی خطرے سے خالی نہیں ہے، بلا ضرورت انگوٹھی پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس واسطے پتھروں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔